ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے اس وقت سنبھل سے جو خبر آ رہی ہے، یا سنبھل کی جامع مسجد کے سامنے موجود ایک کنویں کو لے کر کے جس کو میڈیا نے الگ انداز میں ہنگامہ مچایا تھا، اب اس سلسلے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کنویں پر پوجا پاٹ کرنے سے سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے۔ سنبھل کی جامع مسجد کے قریب موجود عوامی کنویں پر سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا، جس کے مطابق اس پر پوجا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے اس عوامی کنویں کے استعمال کو جائز قرار دیا، لیکن اس پر پوجا کرنے کی جو اجازت مقامی انتظامیہ نے دی تھی اس پر روک لگا دی۔ سنبھل میں اس کنویں کے حوالے سے تنازع اس وقت شروع ہوا جب مقامی میونسپلٹی نے اس کنویں کو ہری مندر قرار دیتے ہوئے اس پر پوجا کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ مقامی انتظامیہ کا ماننا تھا کہ کنواں مذہبی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس فیصلے کے خلاف جامع مسجد کی کمیٹی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ کی بینچ میں چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار شامل تھے، جنہوں نے اس معاملے پر تفصیل سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ اگر ایک کنواں عوامی ہے تو اسے سب کے لیے کھلا رہنا چاہیے اور کسی بھی قسم کی پوجا پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ عوامی کنویں کا مقصد لوگوں کو فراہم کرنا ہے، نہ کہ مذہبی عبادات کے لیے استعمال کرنا۔ ادھر ناظرین گرامی، لگاتار اس وقت لگتا ہے کہ وقف بورڈ اور اس کی زمینوں کو لے کر اتر پردیش میں جس طرح سے جبراً اس پر قبضہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے اور اس پر انتظامیہ جس طرح سے پوری طرح سے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اس پر جو ہے اب وارننگ بھی دی جا رہی ہے۔ سی ایم یوگی نے وارننگ جاری بھی کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وقف بورڈ ہے یا مافیا بورڈ، یہ لینڈ مافیا کی گرفت میں آ چکا ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے اتر پردیش وقف ایکٹ میں ترمیم کی ہے۔ ہم 1397 سے اب تک کے ہر ایک ریونیو ریکارڈ کی جانچ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سی ایم یوگی نے یہ بھی کہا کہ وقف کے نام پر جو بھی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے اس زمین کا ایک ایک انچ واپس لیا جائے گا اور غریبوں کے لیے گھر بنائے جائیں گے، سرکاری ادارے اور ہاسپٹل بنائیں گے، ہم اچھے تعلیمی ادارے بنائیں گے۔ اگر کنبھ میں یہ دعوے کرنے والے لوگ اپنی کھال کو بچائیں تو ان کے لیے ایک اچھا ثابت ہوگا۔ سی ایم یوگی نے ایک مشہور چینل سے بات چیت کے دوران یہ بیان دیا۔ اس کے علاوہ اکھلیش یادو پر حملہ کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا کہ اکھلیش کو رام مندر جانے کا اخلاقی حق نہیں، اکھلیش نے ایودھیا کے ساتھ غیر اخلاقی سلوک کیا۔ یوگی نے اکھلیش کو وراثت اور ترقی کا مخالف قرار دیا۔ تو ناظرین گرامی، وقف املاک سے متعلق یوگی آدتیہ ناتھ کا بیان جب سامنے آیا تو مولانا محمود مدنی صاحب نے بھی ان کا جواب دیا۔ اس بات پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ صرف گمراہ کن بلکہ حقیقت سے بعید ہے ان کا بیان۔ مولانا مدنی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے بیان دیتے ہوئے اپنے آئینی عہدے کی پامالی کی ہے۔ ان کے بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مخصوص اقلیت کے خلاف برسر پیکار ہے۔ مولانا مدنی نے بتایا کہ وقف املاک کا مقصد ہمیشہ سے معاشرتی فلاح و بہبود رہا ہے اور ان کا استعمال اسلامی تعلیمات کے مطابق مساجد، تعلیمی اداروں، ہاسپٹلوں اور یتیم خانوں کی تعمیر اور ضرورت مندوں کی امداد کے لیے ہوتا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ وقف بورڈ کا قیام 1954 کے وقف ایکٹ کے تحت عمل میں آیا۔ اسی بنیاد پر ملک کی بیشتر ریاستوں میں وقف ایکٹ قائم ہے، جن کی نگرانی اور سرپرستی ریاستی حکومتیں کرتی ہیں۔ خود ان کی حکومت کی سرپرستی میں یو پی وقف بورڈ کام کر رہا ہے۔ نیز ایک سینٹرل وقف کونسل بھی ہے جو حکومت ہند کی نگرانی میں چلتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت جس طرح کی بری نظریں وقف املاک پر لگی ہوئی ہیں، اس وقت ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگوں کی، اس سے صاف اور واضح طور پر اندازہ لگتا ہے کہ جو یہاں پر جو ہے ان زمینوں کو ہڑپنے کی کوششیں ہو رہی ہیں الگ الگ انداز میں۔ ادھر ناظرین گرامی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو جمعرات کو ایک دھمکی آمیز ای میل موصول ہوا تھا جس میں یونیورسٹی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس ای میل میں 2 لاکھ روپے کی طلبی کی گئی اور ایک مخصوص UPID بھی فراہم کی گئی ہے جس پر ادائیگی کی ہدایت کی گئی۔ اس اطلاع کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی ہے اور فوراً پولیس اور ضلع انتظامیہ کو مطلع کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آج کل بم دھماکوں کی جو ہے کسی بھی یونیورسٹیز کو، کسی بھی اسکولوں کو آسان بن گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے 12 سالہ 12ویں میں پڑھنے والا ایک لڑکے کو پولیس نے دلی میں گرفتار کیا۔ وہ طالب علم تھا، امتحان سے بچنے کے لیے کئی اسکولوں کو لگاتار بم سے اڑانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ ادھر ناظرین گرامی، دہلی فسادات کیس میں پولیس نے ایک نیا انکشاف کیا ہے۔ ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران دہلی پولیس نے دعویٰ کیا کہ عمر خالد، ان کے والد، بنگلہ دیشی در اندازوں کو دہلی لائے تھے۔
पुलिस ने कहा कि उमर खालिद के वालिद भी जहांगीरपुरी गए थे जहां फसादात फूट पड़े। पुलिस ने कहा है कि इन दरअंदाजों ने शाहीन बाग में मुजाहिरा किया और दारुल हुकूमत की सलामती को खतरे में डाला। साल 2020 में दहली तशद्दुद से मुतालिक केस में गिरफ्तार मुलजिम उमर खालिद, शर्जील इमाम और दीगर मुलजिमान की जमानत से मुतालिक मामले की दहली हाई कोर्ट में समाअत हुई। दहली हाई कोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने पूरे मामले में समाअत की। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, दहली फसादात, अलग अलग तरह की उमर खालिद को बात बताते बताते अब ये पुलिस यहाँ तक पहुँच गई है कि बांग्लादेशियों को लाने में उमर खालिद का भी और उनके वालिद का हाथ था। अब ये बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी गई है, पहुँचा दी जा रही है, पहुँचाने की कोशिश हो रही हैं, इस खबर से आप अंदाज़ा लगाएं। उधर हैदराबाद के पुराने शहर में 2 मुँह वाला नायाब सांप की मौजूदगी से इलाके में कुछ देर के लिए लोग खौफजदा होते हुए नजर आए। तफसीलात के मुताबिक दोपहर 3 बजे बहादुरपुरा की एसपी कॉलोनी में ज़ेर तामीर इमारत के करीब खुली अराजी पर एक 2 मुँह वाला सांप नजर आया। मकामी लोग बहुत खौफजदा, बाद पुलिस को इत्तला, ताहम पुलिस ने मकामी मुतकिनों से सांप को पकड़ लिया है, लेकिन वो वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर होने लगी। इधर नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है इस वक्त ख़वातीन को एक ख़रीद व फ़रोख्त की अशिया बना दी गई है, ख़रीद व फ़रोख्त की चीज़ें बना दी गई हैं और किस कदर बेइज्जत किया जा रहा है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद के सनत नगर में मूसापेट मेट्रो स्टेशन के करीब एवरग्रीन फैमिली बार एंड रेस्टोरेंट पर छापा मारा। इतलात के मुताबिक बार और रेस्टोरेंट में गैर अखलाकी सरगर्मियों की इत्तला के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। ग्राहकों को राग़िब करने के लिए रेस्टोरेंट में नीम ओरिया लिबास में लड़कियों से डांस करवाया जा रहा था। छापे में पुलिस ने 11 खातून डांसर्स जो ओरिया लिबास में कर रही थी और डीजे को हिरासत में लिया, जबकि बार मैनेजर फरार हुए। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से बड़े बड़े शहरों में इस वक्त जो है ख़वातीन के जिस्मानी और उनकी उरियानी को बेच करके ख़रीद व फ़रोख्त का यह धंधा जारी है। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक शख्स ने सरेआम खातून पर चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया, जबकि हमले के वक्त पार्किंग यार्ड में कई लोग थे, लेकिन किसी ने खातून को बचाने की कोशिश नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 साल खातून को कंपनी के पार्किंग यार्ड में उसी के एक साथी ने चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। कई लोगों ने इस खौफनाक हमले को देखा, लेकिन किसी ने मुदाखलत नहीं की। हमलावर शख्स की शनाख्त 30 साल कृष्णा कन्नौजा के तौर पर की गई है, जो WNS ग्लोबल कंपनी का अकाउंटेंट बताया गया। इसने पुलिस को बताया इसके साथ ही 28 साल शोभदा कोदारे ने इससे कई बार वालिद की बीमारी का बहाना बनाकर रकम उधार ली थी। जब कन्नौजा ने रकम वापस मांगी तो कोदारे ने अपने वालिद की बीमारी का हवाला देते हुए इसे इनकार कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन जिस बेदर्दी के साथ इसको मारा गया है वो वीडियो हम आपके सामने नहीं रख सकते। लेकिन इस तरह की दरिंदगी खुलेआम इस वक्त चल रही है कि कर्जा भी लिया जा रहा है, मांगने पर उसको मारा भी जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, कल से लॉस एंजल्स में लगी अमेरिका की आग की वीडियोस अलग अलग पैमाने पर जिस तरह से तबाही मची है वो तो आप तक पहुंच चुकी होगी। ज़्यादातर अब भी आग बेकाबू बताई जा रही है। हुक्काम ने कम से कम 7 अफराद की मौत की तस्दीक की है, लेकिन इंतबाह जारी किया है कि जब तक तफ्तीशकारों के लिए महलों तक रसाई महफूज नहीं हो जाती उस वक्त तक हकीकत वाज़ेह नहीं रहेगी। इनखला के अहकामात ने दसियों हज़ार अफराद को मुतासिर किया है। सांताना के हवाओं के कमज़ोर होने की वजह से फायर फाइटर ने कुछ पेशरफ्त की थी। लॉस एंजल्स में मुहलिक जंगल की आग के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं कि ये और वेंटूर काउंटीज़ की सरहद के करीब एक नई आग का बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 10,000 ढांचे तबाह हो गए और लॉस एंजलिस के मलबे में डॉग्स के साथ मिलकर इजाफी मुतासिरीन की तलाश में सर्च करा, क्योंकि जंगल की आग ने तकरीबन 1,80,000 लोगों को नकले मकानी करने पर मजबूर किया है। पिछले 2 दिनों में कम से कम 5 अफराद हलाक हुए हैं। पासाडेना के करीब ईटन की आग ने 5,000 से ज़्यादा ढांचे जला दिए, जबकि पैसिफिक पॉलिसेड्स लॉस एंजलिस में लगने वाली सबसे बड़ी आग ने 5,300 ढांचों को तबाह किया है। तो नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से इस वक्त अलग अलग इलाकों में लॉस एंजलिस की जो आग लगी और उसकी तबाही क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ऐसे में गज़ा में होने वाली तबाही को और वहाँ पर जो कत्लेआम हुआ मासूम बच्चों के साथ, उस वक्त लॉस एंजलिस के इन्हीं अफराद की जानिब से जश्न मनाए जाने, बेघर किए जाने पर जश्न मनाए जाने की खबरों के साथ इस पर तनकीद की जाने लगी, लेकिन हकीकत से हमें
اس کی اطلاع نہیں ہے کہ کیا واقعی میں یہاں کے لوگ اس طرح جشن منایا تھا جب غزہ کی پٹی پر ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں نے حملہ کیا تھا۔ ادھر ناظرین گرامی، میانمار کے مغربی علاقے میں واقع گاؤں پر فوج کے ذریعے فضائی حملہ کر دیا گیا ہے۔ اس حملے میں کم از کم 40 لوگ مارے گئے اور دیگر 20 زخمی۔ یہ حملہ 7 جنوری کو رامری جزیرے کے کیواؤ ماؤ گاؤں پر کیا گیا۔ اس جزیرہ نسلی اراکان آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ حملے کی وجہ سے کئی گھروں میں آگ لگ گئی، سینکڑوں گھر جل کر راکھ ہوئے۔ اراکان آرمی کے ترجمان کھائن تھوکا نے اس حملے کے حوالے سے بتایا کہ اس حملے میں خواتین اور بچوں سمیت بہت سے لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ فضائی حملے سے لگنے والے آگ نے گاؤں کے 500 سے زائد مکانات کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ حملہ اراکان آرمی کے زیر کنٹرول تھا۔ مقامی افسران اور خیراتی اداروں کی مطابق حملہ میانمار کی فوج کے ذریعے کیا گیا، حالانکہ فوج نے اب تک اس واقعے کی تصدیق نہیں کی۔ واضح ہو کہ متاثرہ گاؤں میں انٹرنیٹ اور موبائل خدمات کی سخت پابندی کی وجہ سے واقعے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس حملے کے بارے میں نسلی اراکان آرمی اور علاقائی تنظیموں نے جانکاری دی ہے، لیکن میانمار حکومت یا فوج کی جانب سے اب تک کوئی آفیشیل بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن آگ لگنے والی اور لوگوں پر حملے کیے جانے والے یہ کچھ تصویریں لگاتار وائرل ہو رہی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تہران ایران کا وہ مرکزی دارالحکومت نہیں رہے گا ایران کا، بلکہ کسی اور منصوبے کا اعلان کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، ایران نے اپنا دارالحکومت تہران سے مکران منتقل کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ مکران میں سمندری معیشت پر مبنی اقتصادی منصوبہ تیار کرنے کے لیے 2 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ تہران گنجان آبادی فضائی آلودگی، پانی کی قلت اور زلزلوں کے خطرے سے دوچار ہے۔ ایران نے گزشتہ دنوں دارالحکومت تہران کو ملک کے جنوبی ساحلی علاقے مکران میں منتقل کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کا مقصد گنجان آبادی، پانی کی قلت اور بجلی کی فراہمی کے بحران کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب تہران سے ہٹ کر کے ایک اور علاقے میں ایران کا مرکزی دارالحکومت منتقل ہو رہا ہے۔ ادھر سری لنکا کی ایک عدالت نے سیاسی اثر و رسوخ کے حامل بودھ مذہب کے نام نہاد پیشوا کو مذہبی منافرت پھیلانے اور توہین اسلام پر جیل بھیج دیا ہے۔ واضح رہے کہ گالا کوڈاتے گنانا سارا کو اس سے قبل بھی توہین اسلام کی جرم میں جیل بھیجا گیا تھا، لیکن وہ اپنی نفرت انگیز حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نانا سارا کو آج مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے الزام میں 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس نے 2016 میں اسلام مخالف بیانات دے کر مسلمانوں کی دل آزاری کی تھی۔ اس طرح سے یہ خبریں آپ لوگوں کے سامنے بھی آئی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔